وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 50 سورہ ہود. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام کو، یعنی ہود علیہ السلام انہی میں سے تھے. قوم عاد یمن کے طرف احقاف کے علاقے میں حضر الموت کے شمال میں بستے تھے. شمال از نارتھ ڈائریکشن. نوح علیہ السلام کے بچنے والوں میں سے جو نکلے تھے ان کے پھر اولادوں میں سے یہ تھے. بہت ترقی کیے قوم عاد، اسپیشلی کنسٹرکشنز میں. دے ور ویری ایکسپرٹس اینڈ فزیکلی، یعنی جسمانی اعتبار سے بے انتہا دے ور ہیوج اینڈ ویری اسٹرانگ. اسی قوم کا ذکر جو ہے یہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. تو قوم عاد کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان کے بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے. قالا، اس نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوائے. یعنی سیم وہی میسج ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت مت کرو. ان لوگوں نے بھی شرک کیا. اللہ کے سوائے سب الہ جو ہے جھوٹے ہیں، کیونکہ بتوں کی عبادت صرف کیا ہے، ایک امیجنری فلسفیز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور دین سے ہٹ کر کوئی بھی بات جو قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، جو گڑھی ہوئی ہے، وہ بھی کیا ہوتی ہے، انہی الہوں کی طرح، اسی شرک کی طرح جھوٹی ہوتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. پھر ان انتم، نہیں تم، الا مگر، مفترون، جھوٹ گھڑنے والے ہو. تو اب یہاں پہ جیسے میں آپ کو بتائی کہ جتنے بھی بت ہوتے ہیں یا اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت ہوتی ہے، یا اللہ کے پیغام کے علاوہ پر کوئی اور چیز کے اوپر یہ سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا اللہ کے دین کا حصہ ہے، تو سب گڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. رائٹ فرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے لے کر اللہ کی بات سمجھ کر دین میں ایجادات کرنا یا بدعت کرنا، یہ ساری چیزیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر قوم عاد کے بارے میں کہ تم گڑنے والے ہو، یعنی تم جو ہے اپنے من گڑھت فلسفیز، آئیڈیالوجیز کے بیسس پر یہ سب کام کرتے ہو، شرک کرتے ہو. ان فیکٹ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے ہود علیہ السلام قوم عاد کو دے رہے ہیں. تو یہ ہود علیہ السلام کے ورڈز ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر گڑنے والے. آگے جو ہے ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اجرا، اس پر کسی اجر کا، یعنی اس نبوت کے کام پر، اس اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلانے پر، تم کو توحید کی بات بتانے پر، تم کو جہنم سے بچانے پر، تمہارے سامنے شرک جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے، یہ بتانے پر میں تم سے کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی اجر، کوئی جو ہے ریٹرنز
نہیں مانگتا ہوں یا ایکسپیکٹ کرتا ہوں بغیر کسی فائدے کے میں یہ دعوت دے رہا ہوں، اس کے پیچھے میرا دنیائی کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان اجریہ نہیں اجر میرا، الا علی الذی مگر اس ذات کے ذمے ہے، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی سوچو، اس میں میرا کوئی دنیائی فائدہ نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی جو ہے وہ ملنے والا نہیں ہے، پھر میں کیوں تمہیں اس طرف بلا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہی جو ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، اور یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کیا کرے گی؟ سکسیسفل بنائے گی اور جنت کی طرف لے جائے گی۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں وہ یا قومی، اور اے میری قوم، استغفروا بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو اس کی طرف، یعنی گناہ چھوڑ دو اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے شرک پر، اپنے گناہوں پر توبہ کرو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یرسل السماء وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا بہت برسنے والا، یعنی جب سوکھا پڑ گیا، جیسے اہل مکہ نے جو ہے قحط کے موقع پر انہوں نے بھی جو ہے کیا کی؟ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہا، اور ویسے بھی جو ہے جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو پھر ہود علیہ السلام قوم عاد سے کہہ رہے ہیں وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر بہت برسنے والا۔ تو جب استغفار کرتے ہیں یا پھر ایسا دیکھیے آپ کی جب سوکھا پڑتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے جب ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو پھر آسمان برستا ہے، وہ زدکم اور زیادہ دے گا تم کو، قوت میں، یعنی جو قوت تھی تمہاری، کیونکہ یہ تو ویسے بھی جو ہے بہت اسمارٹ پیپل تھے، دے ور ویری گڈ ان کنسٹرکشنز اینڈ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے، تو تمہاری جو قوت ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گی۔ ان کی جسمانی، جیسے ابھی میں بتائی کہ بہت ہی اسٹرانگ تھے وہ، کنسٹرکشنز میں بھی بہت ہی جو ہے ایکسپرٹس تھے، بڑے بڑے محلات بناتے، قلعے بناتے، اور پھر ان کی فوجیں، ان کی جو آرمیز اینڈ ٹروپس تھی وہ بہت دور دور تک جو ہے پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر، یعنی اللہ تعالیٰ کا میسج ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، تو تمہارے مال، تمہاری اولاد پلس تمہاری روحانی قوتوں میں بھی کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اور استغفار کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر، غم، پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتا دیں گے، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رس دیں گے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ تو استغفار کے بہت فائدے ہیں۔ استغفار کا مطلب صرف استغفر اللہ کہنا نہیں ہے۔ استغفر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو اپنے گناہوں کو، یعنی توبہ کا صحیح طریقہ، ہم کو توبہ کے سٹیپس معلوم ہیں، توبہ کے شرائط معلوم ہیں، توبہ کیسی کرنا ہے یہ معلوم ہے۔ تو جب استغفار کرتے ہیں تو اس میں توبہ ہوتی ہے، اس میں ریئلائزیشن ہونا چاہیے، اس میں گناہوں کو چھوڑنے کی نیت ہونی چاہیے، گناہوں کا اعتراف ہونا چاہیے، اور صحیح طریقے سے جو ہے استغفار اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو ہے نا 70 بار استغفار کرتے تھے، اور پھر ہم کو بھی یہی سکھایا ہے۔ تو جب ہم صبح شام کے اذکار میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ استغفر اللہ جسٹ ایک طوطے کی طرح پڑھ لے، لیکن واقع میں اپنے جو گناہ ہے ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اس کے فائدے کتنے ہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ بھیجیں گے آسمان کو تم پر بہت برسنے والا۔ ایک تو ہے کہ بارش، دوسرا ہے کہ نعمتوں کا برسنا جو ہے وہ بھی ہوگا، اور تمہیں قوت میں بھی زیادہ کریں گے، یعنی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ will make you strong in دنیا and آخرہ۔ اور پھر یہاں پر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ فکر، غم، پریشانی، سب چیز سے نکلنے کا راستہ بھی جو ہے ملے گا، تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، اور پھر رزق میں اضافہ ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے
کوئی وظیفہ بتا دے جس سے ہمارے مال میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، تو دیکھیے وظیفہ نہیں، ایک چھوٹا سا نسخہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کریں گے۔ پھر الا قوتکم، طرف تمہاری قوت کے، یعنی قوت کے اوپر قوت، تم جتنے اسٹرانگ ہو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دیں گے۔ ولا تتولوا، اور نہ تم منہ پھیرو مجرمین، مجرم بن کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرنا ہی جرم ہے۔ اور ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو قوم عاد کے لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر کر کسی اور کی عبادت کرنا، شرک کرنا، گناہوں میں مبتلا ہونا، اور خاص طور پر ہود علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہے ان سے منہ پھیر کر اپنی من مرضی کے آئیڈیالوجیز، فلسفیز میں پڑھ کر گڑھے ہوئے چیزیں جو فیکٹس نہیں ہیں اس کے پیچھے بھاگنا۔ اور ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی نبی بھیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دین، پورا شریعت لے کر آئے۔ ان شارٹ اگر میں کہوں قرآن اور سنت سے منہ پھیر لینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، نہیں تو لایا ہمارے پاس ببینۃ، کوئی واضح دلیل، یعنی اب ان کا جو ہے واضح دلیل سے مراد یہ ہے کہ معجزہ۔ تو ان کی قوم نے کہا آپ نے تو ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے الہوں کو، عن قولی کا، تیرے بات سے، یعنی آپ کی صرف بات پر ہم اپنے الہوں کو اور ان کی جو ہے عبادت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم تیرے لیے ایمان لانے والے، یعنی اب یہاں پر ہود علیہ السلام کی بات کو قوم عاد نے ریجیکٹ کر دیا۔ ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا اعتراک، مگر یہ کہ سامنے لائے ہیں تیرے، یعنی معاملہ کیا ہے تیرے ساتھ، یعنی تجھے مبتلا کر دیا ہے، بعض ہمارے معبودوں نے بسو ان برائی کا، یعنی اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم یہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہے معاملہ کیا ہے ہمارے الہوں نے برائی کا، یعنی یہ ہمارے الہوں کی بد دعا لگی ہے، ان کی تم پر مار پڑی ہے، جو تم ایسی بہکی جو ہے باتیں کر رہے ہیں، الہ چھوڑنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ہود علیہ السلام جو الہوں کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی قوم نے کہا ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے الہوں کی تم پر مار پڑی ہے جس کی وجہ سے تم یہ بہکے باتیں کر رہے ہو۔ قال، اس نے کہا، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تمہارے شریکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کتنا توکل ہے دیکھیے ہود علیہ السلام کو کہ ان لوگوں نے کہا کہ فلاں کی بد دعا لگی، فلاں کی مار پڑی، تو ان کو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ تعالیٰ سچ ہے، اور فلاں ہی جو ہے کیا جیسے ہی بد دعا ملی ان کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم دیتے ہو تو مجھے لگے گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں گواہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اور اگر ہم سے کوئی ایسی بات کہے تو ہم کتنا ڈر جائیں گے۔ دیکھیں یوزلی جب ہم لوگوں کو بدعات سے، شرک سے جو ہے دور ہونے کی بات کہتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہیں فلاں بزرگ کی مار پڑے گی، فلاں ایسا ہوگا، پھر فوری سے جو ہے دل میں ڈر آ جاتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے سوائے ہمیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اللہ کے سوائے کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو ایسا توکل ہمارا بھی ہونا چاہیے، اور ہم بھی اگر کوئی ہم سے کہے کہ تمہیں فلاں بزرگ کی لگے گی، فلاں اس کی جو ہے مار پڑے گی، تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے جو ہے ایکچوئل میں ریالٹی میں کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ہی از دا اونلی ون ہو از پاورفل۔ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ کے سوائے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ من دونی ہی، اس کے سوائے یعنی اللہ کے سوائے، فکیدونی، پس چال چلو میرے خلاف، جمیعاً سب کے سب، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی اور الہ بھی ہے، اگر تم سمجھتے ہو اللہ کے سوائے تمہارے الہوں کے پاس طاقت ہے، تو سب پلان کر لو، سب مل کر پروگرام بنا لو، یعنی اللہ کے سوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک الہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا اتھارٹی اینڈ پاور ہے،
تو اللہ کو چھوڑ کر تم اپنے تمام الہوں کو تم سب مل کر پلان بنا لو، کچھ بھی کر لو، ثم لا پھر نہ تنظرون تم مہلت دو مجھ کو، یعنی ایکشن میں کوئی مجھے چانس بھی مت دو، مہلت بھی مت دو۔ یہ چیلنج جو ہے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، یعنی مانو یا نہ مانو، فیکٹ اور ریالٹی یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ پر تم اگر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو تو کافروں کا، مشرکوں کا اور تمام مخلوقات ہر ایک کا الہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ما من دابت، نہیں کوئی جاندار یعنی انسان تو چھوڑ کر ہر جاندار، الا هو آخذ مگر وہ پکڑے ہوئے ہیں ناصیتہا اس کے پیشانی کو۔ اب پیشانی کو پکڑے ہوئے ہونا یعنی ہر ایک جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، یہ محاورتاً یہاں پر آیا ہے، پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، پیشانی کو پکڑے ہوئے ہونا یعنی کنٹرول میں ہونا، تو سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، اعلیٰ صراط مستقیم، اوپر سیدھے راستے کے، یعنی اللہ غلط نہیں ہے، سو جو راستہ اس نے تمہیں دکھایا ہے وہی صحیح راستہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی اگر تم اسٹل اس حقیقت کو جھٹلاتے ہو اللہ تعالیٰ کا ایک الہ ہونے کا، فقد ابلغتکم، تو تحقیق میں نے پہنچا دیا تم کو، ما ارسلت بہ، وہ جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے، الیکم تمہاری طرف، یعنی جو پیغام، جو میسج، جو مشن مجھے جو ہے دیا گیا وہ میں پورا کرتا ہوں اور میری ذمہ داری یہاں ختم ہوتی ہے۔ وَيَسْ تخلیف، اور پیچھے لائے گا یا خلیفہ بنائے گا، رب بھی میرا رب، قومن ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، یعنی انکار کے بعد کوئی قوم نہیں بچی ہے، تم بھی اگر انکار کرو گے تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ولا تضرونہ شیئا، اور نہ تم نقصان دے سکتے ہو اس کو کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ہم کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ نہ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی تیر چلا سکتے ہیں، نہ کوئی پتھر مار سکتے ہیں، نہ کوئی میزائل بھیج سکتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حفیظ میں جو ہے یہاں پر مانیٹر کرنا بھی آئے گا، کنٹرول کرنا بھی آئے گا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا؟ عذاب کا، نجینا، نجات دی ہم نے، ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کو اور پھر جو اپنے نبی کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں، کس کے ساتھ؟ برحمت منا، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، یعنی پہلے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے سے پہلے ہود علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو وارن کر دیا تھا اور وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے۔ یہاں پہ غلیظ جو ہے اردو کا غلیظ نہیں ہے لیکن عربی میں غلیظ کا مطلب ہوتا ہے سخت۔ اور عذاب کیا تھا؟ اب ان کے اوپر جو ہے 3 طرح کے عذاب آئے۔ سب سے پہلے بادل بھیجا گیا، وہ سمجھے کہ یہ رحمت کی بارش ہے، اسپیشلی جو ہے کیونکہ قحط کا ٹائم تھا، وہاں پہ پہلے بھی آیا دیکھے کہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ بادل برسائیں گے، تو کیونکہ سوکھا پڑا ہوا تھا، قحط کا موسم تھا، تو پھر بارش آئی تو وہ لوگ رحمت کی بارش سمجھے، لیکن اچھا یہ تو ہوا، لیکن وہ بارش جو ہے عذاب کی شکل میں آئی۔ پھر ہوا اور آندھی، اتنی لاؤڈ ہوا اور آندھی تھی، اتنا شور اس میں آوازیں اتنی تھی کہ بہت ہی تیز، یعنی ایسا سودنگ یا پھر راحت پہنچانے والی ہوائیں نہیں تھی، بلکہ بہت ہی ٹھنڈی اور بہت ہی لاؤڈ ہوائیں تھی، اور اس قوم کو اس ہواؤں نے کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ یہ ہوائیں 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور اتنے جو ہے طاقتور وہ لوگ تھے، یعنی فزیکلی بھی بہت سٹرونگ، لمبے تھے، ان لوگوں کو پٹک پٹک کر یہ ہوائیں اور آندھی مار رہی تھی، اور
اینڈ میں وہ کھجور کے جیسے ہالو ٹرنکس تھے اس طرح ان کی باڈیز پڑی رہی. اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہمیں بچا کر رکھے. وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد تھے جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا. وَعَصَوْا اور نافرمانی کی رُسُلَهُ اس کے رسولوں کی. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی امر کلی حکم کے ہر جبار عنید عناد رکھنے والے کے، یعنی ہر سرکش، ہر کمپیل کرنے والے، ہر دین سے ہٹنے والے کی ان لوگوں نے پیروی کی. تو اب یہاں پر پیروی کرنے کے عمل میں ان کے اوپر یہ عذاب آیا. تو یہاں پر ہم کو رک کر پاس کر یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے دنیا کے معاملے میں سب میں کس کی پیروی کر رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر کوئی کسی فلم سٹار کی، کسی امیر آدمی کی، کسی کرکٹ سٹار کی، کسی میوزیشین کی، یا کس کی ہم پیروی کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، جس کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ وچ وی کم ٹو نو فرام دس آیا. اور حق کو ریجیکٹ کرنے کے اس میں جو ہے، اور کسی کا اندھا دھن کسی کو فالو کرنے کے بارے میں یہاں پہ آتا ہے وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دیا گیا فی ہذہ اس میں الدنیا دنیا میں لعنتاً لعنت کو. یعنی اگر کسی کو ہم اندھا دھن فالو کرتے ہیں، آنکھ بند کر جو ہے فالو کرتے ہیں، حق کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم باطل کو فالو کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر دنیا میں لعنت کو لگا دیا گیا، عذاب کو لگا دیا گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یعنی اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوگی اور اس دن بھی عذاب ہوگا. تو یہاں سے بہت وہ پتہ چلتا ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے، کس کی پیروی کرنا ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اللہ خبردار، یعنی وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار. ان بے شک یا پھر یقیناً عادن کفروا عاد نے انکار کیا یا کفر کیا ربہم ان کے رب کا، یعنی انہوں نے کیا کیا اپنے رب کا انکار کیا. تو اب یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے تم مت کرو، تم اپنے رب کا انکار مت کرو. الا بعدا لعاد خبردار دوری ہے، یعنی یہاں پر لعنت کے اسی میں ہے، یعنی رحمت سے دوری ہے نا، تو پھر لعنت ہی ہوگی. قوم ہود جو قوم ہود ہے. تو اب یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی ہم کو وارننگ دی جا رہی ہے، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، کیا ان کا رزلٹ ہوا. تو تمہارے لیے وارننگ ہے، تو تم ایسے مت کرو، اپنے رب کا انکار مت کرو، ورنہ ان کے اوپر جیسی لعنت ہے، جیسی رحمت سے دوری ہے، وہ ہر اس قوم کے لیے ہوگی جس نے کیا شرک کیا. اب یہاں پر تھرڈ ہلانے والا واقعہ ہے. ابھی تک جو ہے آئے ہیں یہاں پر کتنے، 2 آئے ہیں، ایک نوح علیہ السلام کا اور دوسرا ہود علیہ السلام کا، اور تیسرا اب یہاں پہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور طرف سمود کے اخاہم صالحہ ان کے بھائی صالح کی، یعنی اب صالح علیہ السلام کی قوم کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. صالح علیہ السلام عربوں میں دوسرے بڑے نبی تھے. ہجر کی طرف قوم سمود کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. کس نے کہا؟ صالح علیہ السلام نے. ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ غیرہ کوئی الہ اس کے سوا، یعنی سیم وہی میسج. ہوا انشأکم اس نے پیدا کیا تم کو من الارض زمین سے، یعنی ایک تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو پھر ہم بھی زمین سے ہی پیدا ہوئے، اور پھر اس کے علاوہ پر جو ہماری پرورش ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، کھانے پینے سے جو ہم بڑھتے ہیں، پرورش ہوتی ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ زمین کا سامان ہی ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ اور آباد کیا تم کو فیہا اس میں، یعنی اب ہم کہاں پر ہے؟ زمین پر ہی ہے، ہماری لائف یہیں پر ایگزسٹ ہوتی ہے، ہم کسی اور پلانٹ پر نہیں ہے بلکہ زمین پر ہے. فاستغفروہ پس بخشش مانگو اس سے، ثم پھر توبوا الیہ توبہ کرو اس کی طرف. یعنی اب پھر یہاں پر صالح علیہ السلام بھی توبہ کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں. اور توبہ کیا ہے؟ اپنی غلطی چھوڑ دو، اپنے گناہ جو ہے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ. ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے. یعنی کتنی بیوٹیفل پیس آف آیت ہے. اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے. دل میں جو بھی بات آتی ہے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ شہر سے بھی قریب ہے. تو ہمیں جو ہے کوئی پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میسج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ کنیکشن 4G 5G کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے. جسٹ مانگو، اللہ سے کنیکشن اسٹیبلش کرو بس. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ انی ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جواب کا مطلب کیا ہے؟
رسپونڈ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں, دعا کیے تو دعا ہماری قبول نہیں ہوئی, تو دعا قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب ارے اللہ سن ہی نہیں رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ریسپونڈ کرتے ہیں. یہاں پر اگر ریسپونڈ کرنا یعنی آپ کی دعا کے جواب میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا. ٹھیک ہے, یا تو دعا قبول ہوگی, یا تو دعا اب نہیں تو بعد میں قبول ہوگی, یا تو وہ دعا کے بدلے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا, دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا, بٹ آپ کی دعا خالی نہیں جائے گی. اللہ ول ریسپونڈ, اللہ جواب دے گا. اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ آج ہمیں کوئی تکلیف ہے, ہمیں کوئی چیز چاہیے, جسٹ اللہ سے ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے. ان ربی قریب مجیب, بے شک تمہارا رب قریب ہے, جواب دینے والا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, پریشانی میں یہ سورس ڈھونڈتے ہیں, وہ سورس ڈھونڈتے ہیں, یہاں سے ہمارا کام ہو جائے. بس جسٹ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنیکشن اسٹیبلش کرو, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ تمہارے دعا کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو تم کو دے گا. اگر تمہارے حق میں وہ دعا بہتر ہے تو وہ قبول کر لے گا, ادروائز he is definitely going to respond to your duas. قالوا, انہوں نے کہا, یا صالح, اے صالح, قد کنتا, تحقیق تھا تو, فینا, ہمارے درمیان, مرجون, بڑا ہونہار, یعنی تم تو جو ہے بڑے ہونہار تھے, قبل ھذا, اس سے پہلے. یعنی قوم کے سرداروں کو جو ہے صالح علیہ السلام سے بہت امید تھی, کیونکہ وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے, بہت جو ہے لوگوں میں نون اور سمجھدار تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ جب تم نے توحید کی دعوت کی تو یعنی جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے تو یہ امید نہیں کر رہے تھے, ہم تم سے تو جو ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو کہ تم ایسی بات کرو گے, تم تو ہمیں بہت بڑے ہونہار, بہت ہی جو ہے سمجھدار تھے. تو لوگوں نے کہا آپ تو اتنے سمجھدار ہو کر کیوں جو ہے, کیونکہ توحید کی بات ان کو بیوقوفی والی بات لگتی ہے. جیسے اگر ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم میں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یا پڑھے لکھے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم پڑھے لکھے ہو کر کیسے وسوسوں میں پڑ گئے ہو, پڑھے لکھے ہو کر جو ہے تم ایسی باتیں کیسے کرتے ہو. جیسے اسپیشلی اگر کوئی حرام چیز چھوڑ دے یا حرام وہ کرے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے تھے کہ تم اتنی بڑی بیوقوفی کرو گے. یعنی دین پر چلنا ہر وقت ہر ماحول میں لوگوں کو جو ہے بیوقوفی والا کام لگتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے جو ہے صالح علیہ السلام سے بھی یہی کہا کہ ہم تو تمہیں بہت سمجھدار اور ہونہار سمجھتے تھے, تو ایسی بیوقوفی والی بات ہم تم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اتنہانا, کیا تو روکتا ہے ہم کو, ان نعبدو, کہ ہم عبادت کریں, ما یعبدو آباؤنا, جس کی عبادت کرتے ہیں ہمارے باپ دادا. یعنی کیا ہم باپ دادا کے الہوں کو چھوڑ دیں, جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے رسومات ہیں یہ وہ کر دینا, یہ جو ہے جیسے چوتھی ہے یا پھر چھلا ہے یا چھٹی ہے یا پھر جو ہے جاگنے کی راتوں پہ کچھ کرنا ہے یا دستر بچھا کر کچھ جو ہے بینجوں پر پڑھنا ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سالوں سے جو ہے ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے, ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں. اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم بھی نے بھی یہی کہا, وَإِنَّنَا, اور بے شک ہم, لفی شکن, البتہ شک میں ہیں, مما, اس چیز کے بارے میں جو تدعونا, تم بلاتے ہو ہم کو. یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس چیز کے بارے میں شک میں ہیں, الیہ مریب, اس کی طرف بے چین کرنے والا, یعنی بے چین کرنے والا یعنی کنفیوز کرنے والا. اب یہاں پر ایک اللہ کی طرف بلانا ان کو بہت ہی کنفیوژن لگتا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے باپ دادا جو ہے سالوں سے کر رہے ہیں اور تم جو ہے ہم کو اس طرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو, تو پھر ہم تو جو ہے بہت بے چین اور کنفیوژن میں پڑ گئے ہیں. قال یا قومی, اس نے کہا اے میری قوم, یعنی صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, ارأیتم, کیا بھلا غور کیا تم نے, ان کنتو, اگر میں ہوں, علی بینۃ, اوپر ایک واضح دلیل کے, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, وآتانی منہ, اور اس نے عطا کیا مجھ کو اپنی طرف سے, رحمتن, رحمت, یعنی رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے, فمن ینصرنی, تو کون دور کرے گا میری من اللہ, اللہ سے, ان عصیتہ, اگر میں نے نافرمانی کی اس کی, فما تزیدوننی, تو نہیں تم زیادہ دے سکتے مجھ کو, غیر تخسیر, سوائے خسارے کے. یعنی تمہاری بات اگر میں سنوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بات میں نہیں مانوں گا تو اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا, اور مجھے تو صرف اور صرف جو ہے نقصان ہوگا اگر میں تمہاری باتوں میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ریجیکٹ کیا. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ, اور اے میری قوم, یہ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی ہے, لکم, تمہارے لیے, آیتن, ایک نشانی. تو انہوں نے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی جو ہے پہاڑ سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکلی. تو پھر کہا یہ تمہاری لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے, ایک نشانی ہے, فذروہا, پس چھوڑ دو اس کو, کس کو, اونٹنی کو, تاکل,
کھاتی پھرے فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں. اب یہ دیکھیں زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ولا تمسوہا، اور نہ تم چھو اس کو، بسوء سات برائی کے، یعنی اس کو جو ہے کوئی تکلیف مت دو. فیأخذکم، پھر پکڑ لے گا، یا پھر ورنہ پکڑ لے گا. عذاب قریب، عذاب قریبی. یعنی اب کیا ہوا، اس اونٹنی کو نہ ہے بطور معجزہ جو ہے ان کے پاس بھیجا گیا تھا، بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی کہ وہ اونٹنی کو نہ تم نقصان دینا، نہ اس کو کوئی جو ہے تکلیف دینا. اور پھر وہاں پر ایک کنواں تھا، تو کنویں کا پانی ایک دن اونٹنی کے لیے تھا اور ایک دن جو ہے لوگوں کے لیے تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ اونٹنی بہت بہت پانی پی لیتی، تو لوگوں کو جو ہے بہت اچھا نہیں لگنے لگا، یہ پسند نہیں آنے لگا. فعقروہا، تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالے اس اونٹنی کے، یعنی منع کیا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے. فقالا، تو اس نے کہا تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم، اپنے گھروں میں، 3 ایام، 3 دن تک، یعنی 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. ذالک، یہ وعد، ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب، نہیں جھوٹ ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا یہ وعدہ کیا ہے. فلما جاء، تو جب آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا. نجینا، نجات دی ہم نے، صالحا، صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، برحمت منا، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے عذاب سے، یعنی اس دن کے عذاب سے اور قیامت تک کا ذکر، یعنی اس دن کے عذاب سے پلس جو ہے قیامت تک اس قوم کا ذکر ہے. آپ دیکھیے تو پھر کتنی بڑی رسوائی ہے اس قوم کے لیے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے، زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت قوت والے، وہ بھی تو بہت قوت والے تھے نا، لیکن ان کی قوت اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نیگلیجبل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ اتنے زبردست ہے کہ ان کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے. جو ہے پہاڑوں میں جاؤ، جو ہے کہیں بھی چھپ جاؤ، کہیں بھی جو ہے اپنے آپ کو وہ کر لو، کہیں بھی تم کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قوت والے اور زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ، ایک چنگھاڑ نے، یعنی ایک ہولناک آواز جو ہے ان کے اوپر سزا بن کر آئی. اور دوسری جگہ زلزلہ بھی کا بھی ذکر ہے. فَأَصْبَحُوا، تو ہو گئے وہ، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ گرنے والے. یعنی اتنے پاورفل، اتنے اسٹرانگ لوگ پتھروں میں گھر بناتے اور یہ سوچتے کہ کوئی بھی نیچرل کیلامٹی ہمیں جو ہے نہیں اکھاڑ سکتی، لیکن اللہ کا عذاب یہ آیا کہ وہ جو ہے ان کے گھر ہی ان کے لیے عذاب بن گئے. چیخ کا عذاب ان کے اوپر آیا. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں وہ بسے تھے اس میں، یعنی ایک دم وائپ آؤٹ، ایک دم کلیئر، ایسا جیسا کہ وہاں پر کوئی پہلے رہتا ہی نہیں تھا. الا ان سمودا، خبردار بے شک سمود نے، کفروا، کفر کیا، ربہم، اپنے رب سے. الا بعدن، خبردار دوری ہو یا پھر لعنت ہو. دوری کا مطلب یہاں پر رحمت سے دوری ہے. لی سمود، سمود کی، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے، شرک کیا تو پھر کیا ہوا، تو پھر ان کا اینڈ کیا ہوا. تو ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے نبی کو، اپنے نبی کے تعلیمات کو، توحید کو مت جھٹلاؤ، اس کا انکار مت کرو، ورنہ دیکھو پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا.